أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری، سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے پیش خدمت ہوں اس ماہ سیام کی بابرکت کی ایک اور ٹرانسمیشن کے ساتھ، جس میں ہم گفت و شنید کریں گے آج بسم اللہ شریف سے تسخیر عطر کیسے تیار کریں۔ بسم اللہ شریف کے عمل سے تسخیر عطر یا عطر تسخیر کرنے والا عطر کیسے تیار کریں گے۔ دیکھیں، میں نے بسم اللہ شریف پر بڑی طویل گفتگو کی۔ اگلے دن میری ایک سٹوڈنٹ سے کافی بحث بھی اس بات پر چلی کہ بسم اللہ شریف کی انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ابھی بسم اللہ شریف کے فوائد نہیں بتائے۔ تو میں نے کہا اگر ابھی تک میں نے بسم اللہ کے فوائد آپ لوگوں کو نہیں پڑھائے تو پھر میں بسم اللہ کے فوائد پڑھا ہی نہیں سکتا، میری پھر بساط سے ہی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندو، میں نے آپ کو اب تک جتنے پڑھائے ہیں وہ بسم اللہ شریف کے فوائد ہی پڑھائے ہیں، اور گھنٹوں کی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں ہماری رمضان میں فیضان بسم اللہ پر۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی کو کاپی نہیں کرتے اور کسی کا مواد چرا کر یہاں پر نہیں ڈسکس کرتے۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں مشترک ہوں، لیکن ہمارے اپنے طریقے اور طور اور طریقے ہیں، اور ان کے اپنے طور اور طریقے ہوں گے۔ بسم اللہ پر اور بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری گفت و شنید کی ہے، لیکن ہم نے اپنے سلاسل کے اسباق میں سے بسم اللہ شریف پر جو ورد اور وظائف ہمیں بزرگوں نے بتائے ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگان دین نے جو ورک کیا بسم اللہ شریف کی روحانیت پر، میں نے آپ کو وہ ڈسکس کیا۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سیم ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ ان اعمال کو چھوڑ دیا جائے جو کہ آلریڈی پہلے بتائے جا چکے ہیں کسی اور پلیٹ فارم سے۔ تو اور اس کے علاوہ ایک بات میں نے اور کرنی تھی، کیونکہ ہماری ویڈیوز کافی لانگ ہوتی ہیں
تو دیکھنے والوں کا ایک اعتراض رہتا ہے کہ آپ کوشش کریں ویڈیو شارٹ بنائیں۔ تو آج سے میں نے کوشش کی کہ آگے جو سلسلہ ہے رمضان المبارک کے ماہ سیام کا، سیام میں فیضان بسم اللہ کا یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، بسم اللہ شریف پر ہم نے یہ جو ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم لوگ، تو اس پر میری کوشش ہے کہ شارٹ گفتگو کی جائے اور کوشش کی جائے کہ تھوڑے ٹائم میں اپنے ٹاپک کو کور کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ سلام ہو خاندان نبوت پر، بے شک کہ وہ اس کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ تو بسم اللہ شریف سے تسخیر عطر کیسے تیار کریں؟ دیکھیں، تسخیر کے جو اعمال ہیں، تسخیر کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی طرف راغب کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف کشش کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا اپنی محبت کی خاطر۔ اور تسخیر خلق کے لیے یا کسی خاص شخص کی تسخیر کے لیے بسم اللہ شریف کے اعمال کیسے کیے جائیں گے، تو اس کو ہم جو ہے نا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، جو انسان کا مزاج ہے، انسان کا مزاج پہلے دن سے، شروع دن سے اس طرح کے اعمال کی طرف زیادہ رغبت پکڑتا ہے، اور انسان شروع سے نفاست پسند ہے، صفائی کو، ستھرائی کو اور خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ خوشبو کا جو استعمال ہے، اگر کسی عطر کے اوپر کچھ بھی دم نہ کیا جائے، اگر کسی عطر کے اوپر کچھ بھی دم نہ کیا جائے اور ویسے ہی آپ خوشبو کا استعمال باکثرت کریں، ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی صاحب زواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کو دن میں 1 گرام لازمی طور پر عطر استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس 1 گرام کی عطر کی شیشی کو بھی کئی دن لے جاتے ہیں استعمال کرنے میں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا کم از کم 10 گرام کی جو شیشی ہے وہ 1 مہینے میں ختم ہو جانی چاہیے، اتنا آپ عطر استعمال کریں۔ عطر کے بے شمار فوائد ہیں۔ عطر نفیس لوگ استعمال کرتے ہیں، نزاکت پسند لوگ استعمال کرتے ہیں۔ خوشبو کے استعمال سے انسان کی نفسیات پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ خوشبو، جو شخص مسلسل خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اب اگر کسی شخص کے دامن میں وسعت ہے تو آپ 30 گرام 1 مہینے میں استعمال کریں، کم از کم روزانہ 1 گرام کی شیشی عطر کی اپنے اوپر ختم کر دیں، اپنی داڑھی مبارک میں لگائیں، اپنے سر کے بالوں میں لگائیں اور اپنے کپڑوں پر لگائیں۔ اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں عطر کا یوز کرنا چاہیے، ہمیں عطر کا استعمال کرنا چاہیے۔ عطر ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عطر کا استعمال، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ صحابہ، اہل بیت، معصومین علیہ السلام سے بھی عطر کا استعمال ان کی زندگی میں ہمیں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو شخص عطر کا استعمال کرتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص عطر کا استعمال کرتا ہے، رزق اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے بارش پہاڑ سے نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص عطر کا استعمال کرتا ہے اس کی روحانیت میں برکت ہوتی ہے، اس کی روحانیت میں جو ہے نا ایک کشش پیدا ہوتی ہے، روحانیت میں اتار آتا ہے۔ عطر کرنے والا حضور کی سنت، عطر کو لگانے والا حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ عطر سے باقاعدہ طور پر نفسیاتی امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس تھراپی کو ارما تھراپی کہتے ہیں۔ عطر سے انسان کے مزاج میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ عطر سے غصہ، ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن اور دوسرے بہت سارے امراض ختم کیے جا سکتے ہیں۔ عطر سے انسان کے سر درد کا علاج ہو سکتا ہے۔ عطر سے انسان کے انزائٹی کا، شیزوفریزیا کا، ہسٹیریا کا، مالیہ خولیا کا، اس طرح کے اور بہت سارے امراض ہیں جن کا علاج عطر سے ممکن ہے۔ اب ہم عطر کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی راکٹ سائنس میں ہی نہ آئیں، آپ کو کسی فڈے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف آپ عطر کا استعمال کریں، صرف آپ عطر لیں اور اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ عطر کا بے تحاشا استعمال کریں، خود بخود تسخیر خلق ہوگی، خود بخود تسخیر خلق ہوگی۔ جو شخص عطر کا استعمال کرتا ہے، جو شخص عطر کا استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے
वसअत अता फरमाते हैं, उसे खैर अता फरमाते हैं, उसे रानाइयाँ, रहमतें, बरकतें अता फरमाते हैं। जो शख्स सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इतर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये तो सिर्फ खाली इतर के फ़वाइद हैं। और अगर कोई शख्स इतर के ऊपर कुरानी आयात को दम करे और ख़ुसूसन उन आयात को दम करे जो आयात मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इतर की एक ख़ास क़ुव्वत होती है, फिर इतर की क़ुव्वत बढ़ जाती है, इतर की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम एक तो अपनी ज़िंदगी में नबवी अमाल को अपनाएं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम उन चीज़ों को का यूज़ करते हैं जिनके अंदर बड़ी रॉकेट साइंस हो, जिनके अंदर बकरे, सदके, काले, नीले, पीले धागे और कलेजी और पता नहीं क्या क्या अजीब ऑल फॉल चीज़ें हों। हमारे यहाँ हमारे माशरे का एक मिजाज बन चुका है कि जितना अमल पेचीदा होगा, जितना अमल सख्त होगा, लंबी लंबी रियाजतें, लंबे लंबे वज़ाइफ होंगे, तो उतना अमल पावरफुल और ज़बरदस्त होगा। मैं लंबे अमाल की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन वो ख़ास लोगों के अमाल हैं। अगर आम लोग उन अमाल को स्टडी करेंगे तो उन आम लोगों के अमाल में बहुत सारी चीज़ों के जो है ना मसाइल पैदा होंगे, बहुत सारी रुकावटें पैदा होंगी। तो अब करना क्या है, आपने ऐसा करना है कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ से तस्खीर इतर तैयार करना है, बिस्मिल्लाह शरीफ से। अच्छा, ये वो लोग कर सकते हैं जो पहले दिन से शुरू डे से तस्खीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमाल में हमारे साथ पै दर पै हमारे साथ चल रहे हैं, ये वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। आम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि उन लोग, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जी आम लोग क्यों ना करें, हम लोग बिस्मिल्लाह की पर अमल क्यों ना करें, हमें क्यों बिस्मिल्लाह पर अमल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें आपसे क्या ज़रूरत है बिस्मिल्लाह के लेने की। मेरे भाई, आप पहले मेरे ख्याल में रूहानियत से अनटच हैं। अगर आप रूहानियत से टच होते तो आपको पता चलता। किसी भी इस्म की रूहानी क़ुव्वत का इस्तेमाल करने से पहले उसकी रूहानी क़ुव्वत को जमा तो करें, उसकी रूहानी क़ुव्वत को बनाएं तो सही। पहले आप उसकी रूहानी क़ुव्वत को जमा करेंगे, उसकी रूहानी क़ुव्वत को कायम मकाम करेंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो है ना फ़ज़ाइल और बरकत दूसरों वाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ़लाँ को ये फ़ज़ाइल हैं, फ़लाँ को ये बरकतें मिली हैं, तो ये मुझे मिलनी चाहिए, ये मेरा राइट है, ये मेरा हक़ है। क्या जो फ़लाँ ने मेहनत की है, जितनी फ़लाँ ने मेहनत की है, क्या आपने उतनी मेहनत की है? क्या आपने उतनी मुशक्क़त की है? हरगिज़ नहीं, आपने तो उतनी मेहनत और मुशक्क़त नहीं की। जब आपने उतनी मेहनत और मुशक्क़त नहीं की तो आपकी और उसकी रूहानियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और आप कहते हैं कि उसके पास गैर मराई क़ुव्वतें हैं और मेरे पास होनी चाहिए, तो जो पापड़, जो फड्डा, जो मेहनत, जो पुरपेच घाटियाँ, वादियाँ, रास्ते वो तय करके आया है, तो आपको भी तो वो करने होंगे। आप उसकी तरह वाला फल खाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरह वाली मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर क्या होगा? फिर रिजल्ट ये होगा कि आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपके अंदर से वो चीज़ें आपको पैदा नहीं होंगी, आपके अंदर वो कमालात नहीं आपको मिलेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने से सवाब तो मिलेगा, बिल्कुल कुरान की आयत है और रहमान और रहीम का उसमें जिक्र है, तो लाजमी तौर पर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, कन्फर्म बात है। लेकिन सवाब मिलना और बात है और कमाल और तासीर पैदा होना और बात है। सवाब मिलेगा, कमाल नहीं मिलेगा। कमाल से ही कोई शख्स कामिल बनता है और कमाल का ताल्लुक असर से है, असर का ताल्लुक तासीर से है। असर और तासीर दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनकी पीछे साख्त एक ही है। और अगर कोई शख्स असर और तासीर चाहता है तो वो लाजमी तौर पर बिस्मिल्लाह की रियाजत करे, बिस्मिल्लाह पर रियाजत करे। मैंने आपको हिज़्बुल बहर नहीं बताई, मैंने आपको चहल काफ नहीं बताई, मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल नहीं बताई, मैंने आपको कोई और बड़े वज़ाइफ, पेचीदा वज़ाइफ और बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें लगाकर नहीं बताई। मैंने आपको सिर्फ बताया है तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको छोटा अमल समझते हैं?
ایک ایسا عمل کہ جس سے شیاطینوں کو روک دیا جائے، جس سے برکت حاصل کی جائے، جو آدم کو دیا گیا، جو نوح کو دیا گیا، جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، جو داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، جو فرشتوں کی جو ہے نا پیشانی پہ لکھا گیا، جو جنت کے دروازوں پہ لکھا گیا، وہ اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کے آپ اور کون سے وظائف مجھ سے چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے آپ مجھ سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں میرے بھائی۔ بسم اللہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ نے عطر گلاب لینا ہے، آپ نے عطر گلاب لینا ہے، گلاب کا عطر لینا ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ گلاب کا عطر آپ کسی اچھی جگہ سے پرچیز کیجئے گا، تاکہ عطر گلاب جو آپ لیں وہ اچھا ملے، پائیدار ملے اور صحیح ملے۔ وہ عطر صحیح ہو، اچھا ہو، پائیدار ہو، اور اس کے اندر کوئی مس یوز نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسا عطر لینا ہے جس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ نے ایسا عطر لینا ہے جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایسا عطر لینا ہے جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ 2 دفعہ رپیٹ کیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں اور آپ کو بہترین طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے، کیونکہ جب آپ خالص چیز لیں گے تو اس کی ایک خاص قسم کی فریگرنس ہوگی، اس کی ایک خاص قسم کی اٹریکٹ کرنے والی خوشبو ہوگی، اور آپ کا وظیفہ اس پر پرتاثیر رہے گا۔ وظیفے کی اس خالص عطر کے اوپر تاثیر بڑی بہترین آئے گی۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، کرنے میں عام ہے، ہر شخص اس کو کر سکتا ہے جو بسم اللہ پر ریاضت کر رہا ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج سے ہی کہیں سے کوشش شروع کر دینی ہے کہ کہیں سے آپ کو خالص عطر مل جائے، کہیں سے آپ کو خالص عطر مل جائے، اور وہ خالص عطر آپ کسی بھی معتبر خوشبو والے سے لیجئے گا، اور وہ ان کے پاس مختلف خوشبوئیں رہتی ہیں مختلف درجات کی، تو انہیں کہیں خالص عطر گلاب مجھے دیں، اور پھر مختلف خوشبوؤں والوں کے پاس جا کر اس خوشبو کو سونگھیں۔ جو خوشبو سب سے زیادہ آپ کو جو ہے نا اٹریکٹ کرے وہ خوشبو آپ نے لینی ہے۔ اور خوشبو لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ دکان کب کھولتے ہیں۔ جب وہ دکان کھلے تو آپ اس کی انتظار میں پہلے کھڑے ہوں۔ آپ نے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہوئے نکلنا ہے، راستے میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی، وہاں جا کر خاموش کھڑے ہو جانا ہے اس کی دکان کے باہر۔ جیسے وہ دکان کھولے تو سب سے پہلے آپ نے جو بات کرنی ہے اس عطر والے سے جا کر کرنی ہے۔ پہلا سلام بھی اسی شخص کو کرنا ہے، اور سب سے پہلے بات بھی اسی شخص سے کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے اس سے بغیر بحث کیے اپنی جتنی بھی آپ کو مقدار میں عطر چاہیے ہو، 2 تولے 3 تولے 10 گرام 20 گرام 50 گرام جتنا بھی عطر، اور اس میں شیشی آپ نے ایسے لینی ہے جس کا منہ چوڑا ہو تاکہ اس میں پھونک آسانی سے ماری جا سکے۔ اس کو لینا ہے اور لے کر اس کے اوپر لال رنگ کا کوئی سٹیکر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لال رنگ کا سٹیکر لگا کے شیشی کے اوپر، وہ خود ہی لگا دیتے ہیں ہم اکثر اور بیشتر، ورنہ لال رنگ کی ایک تھیلی لے لیں، وہ آپ نے لینی ہے، اور لے کر آپ نے اپنے واپس گھر آ جانا ہے۔ جب آپ نے گھر آنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جگہ اور وقت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے، روزانہ ایک ہی جگہ رہے گی اور ایک ہی ٹائم رہے گا، صرف 7 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عطر کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس عطر کو اپنے پاس رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا ودودو یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودودو یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودودو یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو آپ نے 786 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 786 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ایک تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے، جب اس وظیفے کی ایک تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے، آپ کی تسبیح 100 دانے کی رہے گی، اور تسبیح کو آپ نے دانے کو اپنی طرف کھینچنا ہے، اپنی طرف موتی کو، تسبیح کے موتی کو، تسبیح کے دانے کو آپ نے اپنی طرف اس کو کھینچنا ہے۔ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا ودودو یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وظیفے کو 786 بار آپ پڑھیں، اور اگر آپ اس میں اور تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو 1001 بار اس وظیفے کو پڑھیں تو اس کی بہت تاثیر ہوگی، ورنہ 786 بار پڑھیں۔ جب ایک تسبیح اس کی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عطر کی شیشی کو کھولنا ہے،
उस इतर की शीशी को खोलना है और खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है या अल्लाहुम्मा मुसख्खिरो सख्खिरली कुल्लहुम मखलूकात व कुल्लहुम क़लूब। दुहाई इसमें आज़म या वदूदो या रहमानो या रहीमो बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको आपने यूं करना है। ये वजीफा आपने एक बार ये स्टेटमेंट पढ़नी है, ये हुक्मिया स्टेटमेंट है, और आपने इतर के ऊपर दम कर देना है। इस तरीके से आपने 700 बार पढ़ना है, फिर ये स्टेटमेंट कहनी है, फिर 86 बार अलग पढ़ना है, फिर ये स्टेटमेंट कहनी है, अव्वल और आखिर 14 बार दरूदे इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, इतर के ऊपर दम कर देना है। ये इतर 7 दिन तक कोई शख्स और ना देखे ना सूंघे, आपने खुद ने भी इसको नहीं सूंघना, और इसको ढक्कन लगा के इसको बंद कर देना है। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं इस पढ़ाई के, इस वजीफे के, अब आपका ये तस्खीर का इतर तैयार है। ठीक है, अब आपने इस इतर में और इतर मिलाते रहना है, और ये बहुत अरसा तक आप इसको चला सकते हैं। और डेली इस वजीफे की एक तस्बीह करके इस इतर के ऊपर दम करते रहें, और स्टेटमेंट भी एक दफ़ा कहते रहें साथ में जो मैंने बताई है, ताकि इस इतर के अंदर इसकी रूहानी कुव्वत है वो बरकरार रहे, और आप इसके अंदर और इतर मिलाते रहें, इतरे गुलाब। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इतर लगाना है, यहाँ पर इतर लगाना है, यहाँ अपने सामने यहाँ इतर लगाना है, अपनी बगलों में इतर लगा सकते हैं, कपड़ों के दाढ़ी में लगा सकते हैं, आप कोई कैप यूज़ करते हैं तो कैप के यहाँ इतर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ फ्रंट पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को तकरीबन 1 ग्राम वो इतर रोज़ाना लगाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस भी शख्स से आप मुलाकात करेंगे तो ये इतर खुशबू के ज़रिए, नाक के रास्ते, सांस के ज़रिए, ये खुशबू सांस के ज़रिए आपके ब्रेन को कन्वर्ट होगी, आपके ब्रेन को जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग एक तो खुलेगा, और आपके दिमाग में ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे एंजाइम और सब कॉन्शियस माइंड ऐसी आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें पैदा करेगा कि जिससे आपके जिस्म के अंदर आपका ऑरा बिल्डअप होगा, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और वो सामने बैठे शख्स को आपकी तरफ खींचेगा, आपकी तरफ उसको मुतवज्जा करेगा। अब उसके बाद अब अगर कोई शख्स मेरी ये वीडियो रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद देख रहा है, रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद देख रहा है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या है, तो वो इस वजीफे को कमर दर अकरब की तारीखों में ना करे। आप इस वजीफे को कर सकते हैं चांद के शुरू की 15 तारीख में करें, यकम से 15 तारीख के बीच किसी भी तारीख में करें, लेकिन कमर दर अकरब की कंडीशन में ना करें, सूरज और चांद गिरन की कंडीशन में ना करें। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि जब सूरज और चांद गिरन हो उस वक्त आपने नहीं करना, कमर दर अकरब में नहीं करना, जब जोहरा नहस पोजीशन में हो तब नहीं करना, जब शम्स नहस पोजीशन में हो उस वक्त नहीं करना, या कोई और ऐसा नहस दिन जो कि एस्ट्रोलॉजी के एतबार से मनफी कुव्वतें पैदा कर रहा हो, उस दिन आप ये वजीफ़ा हरगिज़ ना करें। बाकी आप कोशिश करें कि जुमेरात के दिन इस वजीफे को शुरू करें, इतवार के दिन इस वजीफे को शुरू करें, ज़ोहरा और शमस की साथ में इसका स्टार्ट लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत, क्योंकि वीनस चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, शम्स चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप इनकी सातों में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने आपको पूरा वजीफ़ा मुकम्मल तौर पर समझा दिया है। इस वजीफ़े की मेरी तरफ से हर उस स्टूडेंट्स को इजाज़त है जो फैज़ान बिस्मिल्लाह कर रहा है, बिस्मिल्लाह पर आमिल है, बिस्मिल्लाह की उसने किसी भी तरीके से ज़कात दे रखी है, तो उसको मेरी तरफ से इस अमल की बाकायदा तौर पर इजाज़त है। बाकी जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो पहले बिस्मिल्लाह पर रियाजत करें, बिस्मिल्लाह की ज़कात दें। बिस्मिल्लाह की ज़कात कैसे देंगे उस पर हमारी एक तवील वीडियो है, तो उसको जाकर आप सुन लें। बिस्मिल्लाह की छोटी बड़ी कोई ना कोई आपके पास बिस्मिल्लाह की रूहानियत आपकी ज़ुबान में होगी, तो तब ही ये वजीफ़ा काम करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं मेहनत ना करूं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मुझे तस्खीर खल्क हासिल हो, तो फिर वो मुराकबा करे और साथ में नमाज पढ़े, सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करे, वज़ू
ہر وقت وضو کرتا رہے، وضو میں رہے، اور خوشبو، کوئی سی بھی خوشبو اس کا استعمال کثرت سے کرے، اللہ رب العزت اسے تسخیر خلق عطا کریں گے۔ 100% بات ہے۔ اب یہ اپنی آپ کی وسعت پر ہے کہ ہر شخص کی اپنی اپنے ذہن کی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ان کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ میں نے تمام تر چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں، مجھے الگ سے فون کال کرنے اور مجھ سے الگ سے کوئی چیز پوچھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔